اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 38/87 38/87۔ معیشت نظام اسلامی تحریک کے سلسلے میں اسلامی معیشت سے متعلق لیکچر کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے کا آج لیکچر نمبر 2 آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس میں اسلامی معیشت کے متعلق ساری باتیں تو ایک یا دو ویڈیو میں سامنے نہیں آ جائیں گی، یہ سلسلہ ہے، آہستہ آہستہ اس میں اسلامی معیشت سے متعلق باتیں پیش کی جاتی رہیں گی۔ اس آیت میں ہے کہ قرآن ذکر للعالمین ہے، یعنی عالمگیر انسانیت کے لیے اس میں ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ حیات صرف بلند نظریات پر مشتمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس ضابطۂ حیات میں انسان کی طبعی زندگی سے متعلق معاشی اور معاشرتی ضرورتوں سے متعلق بھی قوانین موجود ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے انسانی سطح سے بلند عقل اور خرد سے ورا ضابطۂ حیات کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ اڑتیس بٹا 88 قرآن کے اس ضابطۂ حیات میں حقائق بھی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سارے حقائق ایک ہی وقت میں یا دنیا کے کسی ایک ہی دور میں یا دنیا کے کسی ایک ہی خطے میں سامنے آ جائیں گے۔ انسان کی طبعی اور معاشی زندگی سے متعلق جو احکام بھی قرآن مجید میں دیے گئے ہیں، وہ اپنی جگہ پہاڑ کی طرح محکم اور اٹل ہیں، لیکن وہ حقائق جن کا تعلق انسان کی معاشی زندگی سے بھی ہے، وہ بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی آیت 96/1 نازل ہوئی تھی، یعنی 96/1 آیت جو ہے یہ پہلی آیت کے طور پر ہمارے یہاں مانا جاتا ہے کہ نازل ہوئی تھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق 96/1۔ اٹھ اور دنیا میں اس خدا کی عالمگیر ربوبیت کا اعلان عام کر دے جس نے کائنات اور انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہاں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہی انسانوں کی اور کائنات کی ربوبیت کر رہا ہے۔ عالم مشیت کے قانون کے مطابق کائنات میں ربوبیت کا نظام از خود مقرر کردہ راستے پر طے شدہ قوانین کے تحت جاری ہے، چونکہ انہیں ارادہ اور اختیار نہیں دیا گیا۔ انسانوں کے ساتھ قانون مشیت کا یہ فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ اسے آزادی اور اختیار کی قوت دی گئی ہے، اسے کتاب کی قوت دی گئی ہے، لہذا وہ کائنات کی طرح پابند نہیں ہے۔ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اللہ کے دیے گئے نظام کی تحویل میں آ جائے گا۔ اس کی ربوبیت یعنی نشو و نما کی ذمہ داری نظام کی ہے۔ اللہ کا دیا گیا نظام جب انسان کی ربوبیت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی ایسے خوشگوار نکلتے ہیں جیسے کائنات کی ربوبیت کے خوشگوار نتائج نکلتے ہیں۔ قرآن کریم کتاب ہے، یعنی اس میں قوانین خداوندی دیے گئے ہیں۔ 2/216 اور 103۔ قوانین فطرت ہوں یا چاہے قوانین خداوندی ہوں، دونوں کو کتاب کہتے ہیں۔ انسانی زندگی سے متعلق وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کو ملنے والے قوانین کو کتاب اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہی اصطلاح قوانین فطرت کے لیے بھی استعمال کی گئی ہے۔
یعنی قوانین فطرت کے لیے بھی کتاب اللہ کی تعبیر استعمال کی گئی ہے 9/36، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام الدین ہے۔ اس کا حوالہ 9/36 ہے۔ کتاب اللہ الدین کے 2 حصے ہیں، ایک صحیفہ فطرت کہلاتا ہے یعنی خارجی کائنات، اور دوسرا صحیفہ وحی یعنی قرآن کریم کہلاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی مادی طبعی زندگی پر بھرپور توجہ دینی چاہیے، اپنی معاشی اور معاشرتی زندگی سے پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنی اور نوع انسان کی ربوبیت یعنی نشو و نما پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا جائے۔ کتاب اللہ کے 2 حصے ہیں، اگر ایک حصے پر ہم عمل کرتے ہیں اور دوسرے حصے سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ بات 2/85 میں بیان کی گئی ہے، تو اس سے انسانی ذات کی قوتوں کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ جب اس کی ذات کا ارتقاء نہیں ہوتا تو پھر وہ عالمگیر انسانیت کی فلاح اور بہبود کے کام بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا قرآن کے معاشی نظام کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اللہ کے دونوں حصوں پر عمل کیا جائے، یعنی تسخیر کائنات کی جائے اور پھر وحی کے قوانین کی پابندی سے انسان کی ذات کی نشو و نما کی جائے۔ انسانی زندگی کو جو لوگ 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں۔ قرآن کے معاشی نظام سے اعراض کا نتیجہ کفر ہے۔ اسلام کے معاشی نظام کی طرف بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تسخیر کائنات کی بات کریں۔ کوئی بھی قوم تسخیر کائنات، تسخیر فطرت سے منہ موڑتی ہے، وہ قرآن کے معاشی نظام کی طرف بڑھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتی اور نہ یہ آرزو کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم اسلامی معیشت کی بات کرتے ہیں، ہم معیشت نظام اسلامی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں عالمگیر نوع انسانی کی منفعت کے لیے تسخیر کائنات، تسخیر فطرت کرنی ہوگی، اور سب سے پہلے تو یہ مقام آدم ہے۔ مقام آدم کو حاصل کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔